السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، 35ویں آیت کی بھی چل رہی تھی، اور ہماری جو مفسرہ آیت تھی جس کی ہم تفسیر بیان کر رہے تھے اس کا حصہ یہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر کفار کو موت کا احساس دلا کر اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کیا گیا ہے، لیکن مقصود فقط کفار کو احساس دلانا نہیں ہے، کفار کو یہ بتانا مقصود، صرف ان کو بتانا مقصود نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں کبھی ہمیشگی نہیں ملے گی، بلکہ مسلمانوں کو بھی احساس دلانا مقصود ہے۔ لہٰذا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت ایک دن ضرور ہمارے دروازہ زندگی پہ دستک دے گی اور ہمیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ موت، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح اور زندگی کے، روح اور جسم کے تعلق کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے، تو ایک دن ہمیں اس تعلق کو ضرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ذکر کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے موت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی، اور ایک روایت میں خود ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے اس پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد ملایا گیا ہو، یعنی اتنی زیادہ محبوب ہونی چاہیے موت۔ ہمیں موت پسند نہیں آتی، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم موت کے ذکر کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اگر گھر میں کبھی موت میت کا تذکرہ ہو جائے تو شاید ہمارے ذہن بن گیا ہے کہ اگر موت کا ذکر کریں گے تو گھر کا کوئی فرد مر جائے گا، حالانکہ اللہ نے ہر ایک کی ایک مدت مقرر کی ہے، اس سے پہلے کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اور اس کی اس مقررہ مدت سے آگے اس کی زندگی کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ لیکن ضعیف الاعتقادی ایسا ہم پر غلبہ کر گئی ہے کہ اگر کوئی بچے اچھے موت کا تذکرہ کریں گے، تم مر جاؤ گے یا موت آ رہی ہے، تو بولتے ہیں بھئی کیا موت میت کا تذکرہ کر دیا، خاموش ہو جاؤ، ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ذکر کو پسند فرماتے تھے۔ لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو شہید نہ ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے؟ فرمایا ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حکماً شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب موت کی یاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے موت 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 ایسے 20 دفعہ پڑھ لیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ موت کے بارے میں غور و تفکر کرنا، اپنے زندگی کے اختتام کے بارے میں سوچنا۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ سوچنے کے مختلف زاویے، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ تمام دن سے کام سے فارغ ہو گئے، کبھی کبھار ایسا ضرور کریں، ہو سکے تو ہر روز رات میں کریں کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو سوچنا شروع کریں آنکھیں بند کر کے میں مر گیا ہوں، اب مر گیا ہوں تو میرے گھر والے کیا کریں گے میرے بعد۔ مثلا سب سے پہلے اپنے آپ کو مرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ مر گئے ہیں، آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے، گھر والے آپ کی لاش پر رو رہے ہیں، آپ تصور میں لے کر آئیں والدہ رو رہی ہیں، والد، بھائی، بہن، دوست احباب، رشتہ دار، بیوی، بچے رو رہے ہیں سب۔ اس کے بعد آپ کو تختہ غسل پر لٹایا گیا، آپ کا لباس اتارا گیا، آپ کو ایک چادر اڑھائی گئی، پھر لوگ آپ کو کچھ غسل دے رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جسم خشک کیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، خوشبو وغیرہ ملی گئی، پھر گھر والوں کے سامنے رکھ کر کہا گیا کہ اب اس کا آخری مرتبہ دیدار کر لو، اس کے بعد یہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر اٹھا کے لے جایا گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا، لوگ چیخنے لگے، رو رہے ہیں۔ پھر آپ محسوس کریں کہ مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ پہ لایا گیا ہے، صفیں قائم ہوئیں، مجھ پہ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھایا گیا اور اب آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے علاقائی قبرستان کا تصور ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم قبروں کے درمیان اب چل رہے ہیں۔ پھر گہرا گڑھا کا تصور لے کر آئیں کہ مجھے قبر میں رکھا گیا، پھر سیلیں رکھی گئیں، پھر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، اندھیرا اندھیرا ہے۔ یہ اس طرح بھی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ یا موت کے بعد کے احوال کے بارے میں غور کرنا، یہ بھی موت کو یاد کرنا، یعنی قبر کے احوال۔ اسی طریقے سے مجھے کس ذریعے سے موت آئے گی، اگر یہ بھی ہم غور و تفکر کر لیں تو بعض اوقات روح کام جاتی ہے کہ میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، بم بلاسٹ میں مروں گا، جل کر مروں گا، بستر میں مروں گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، کوئی مجھے گولی مارے گا، زہر سے موت آئے گی، کیڑا کاٹے گا، کیا ہوگا، کس طرح مجھے موت آئے گی۔ اگر ہم موت کے ذرائع پر غور کریں
تو یہ بھی دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں موت کو یاد کیا جائے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو بکثرت یاد کرو گے تو یہ تمہاری خوشیوں کو ختم کر دے گی، یہ حسد کو ختم کر دیتی ہے، یہ دنیا کی لذتوں کو توڑ دیا کرتی ہے۔ یہ مختلف حدیثوں کا مضمون آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ جب کوئی شخص موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے گناہوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اچانک موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ان گناہوں کا حساب و کتاب کیسے دوں گا؟ گناہوں پہ دلیر آپ اسی شخص کو دیکھیں گے جو اپنی موت کی یاد سے غافل ہوگا، جسے بہت طویل عرصے تک زندہ رہنے کا یقین حاصل ہو جائے، وہی گناہوں پہ دلیر ہوتا بھی نظر آئے گا۔ غفلت، گناہوں پر دلیر، دینداروں کا مذاق اڑانا، قرآن و حدیث سے روگردانی کرنا، اس میں وہی لوگ مشغول ہوں گے جنہوں نے موت کو فراموش کیا ہوا ہے، جو موت کے ذکر کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ گناہوں سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا، موت کی یاد کا فائدہ عبادات پر استقامت ہے، کہ آدمی غور و تفکر کرتا ہے کہ دنیا زندگی مختصر سی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، زندگی کبھی مجھ سے چھن جائے گی، میں اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہوں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں عبادات ترک کرتا رہوں، نماز قضا کرتا رہوں اور موت آ جائے، لہٰذا عبادات پہ استقامت۔ پھر دیگر اخلاق حسنہ، حقوق العباد کی ادائیگی، حسد، تکبر سے بچنا، کہ جب آدمی سوچتا ہے کہ موت آنی ہے، یہ تمام چیزیں مجھ سے چھن ہی جانی ہے، تو کیوں ان کے لیے دھوکہ دہی کروں، کیوں رشوتیں لوں، کیوں سود لوں، ان قریب تو دنیا سے رخصت ہو ہی جانا ہے، سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ تو یہ موت کی یاد آدمی کو ہر قسم کی برائیوں سے دور کر دیتی ہے اور ہر قسم کی اچھائیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر 1000 لوگوں کو کھڑا کیا جائے تو شاید مطلب 1-2 کو ایسے ملیں گے جو موت کو یاد کرتے ہوں، باقاعدہ ذہن بنا کر، وتھ پلاننگ، ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک سوچ کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ، باقاعدہ سوچ کر۔ یہ بہت کم نظر آئیں گے، 1 یا 2، باقی سب کے سب ایسے جو غافل ہیں، موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارے کارنامے کیے ہوتے ہیں اور وہ مرنا پسند نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور مہلت ملے، اور مہلت ملے۔ تو یہ مہلت بھی اگر مل گئی تو اس میں توبہ نہیں کریں گے، بلکہ اس میں مزید گناہ، اور پھر مزید مہلت کے متمنی کہ چلو اب ہم توبہ کریں گے، تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، لیکن اس میں بھی نئے گناہ، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ لہٰذا موت کو یاد کرنا سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمیں کبھی کبھی اپنے گھر میں موت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ گھر والے مل کر بیٹھ گئے تو موت کے بارے میں ذکر شروع کر دیں، موت کا باقاعدہ موضوع گھر میں چلنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو بھی موت کا احساس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم موت کا ذکر نہیں کرتے تو گھر میں غفلت ہی غفلت، پریشانیاں اور مطلب ہوس، تکبر، غرور، گناہ، یہ سب جاری ساری رہتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح جب آپ موت کو یاد کریں گے، ہم موت کو یاد کریں گے تو آدمی، جیسے میں نے عرض کیا، حقوق العباد کی ادائیگی میں جلدی کرتا ہے۔ کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کا اور دھوکہ فراڈ کیا ہوا ہے، کسی کی امانت پر قبضہ کر لیا ہے، اس میں خیانت کا مرتکب ہو گیا ہے، اور موت کو یاد کرے گا تو دل چاہے گا کہ دے دو، ہو سکتا ابھی مر جائیں، مر کے پھر یہ وبال دنیا میں قائم کر کے چلا جاؤں گا تو قبر میں کیا ہوگا۔ تو احساس بیدار ہوتا ہے کہ نہیں، موت سے پہلے مجھے یہ چیزیں، یہ امانتیں لوٹا دینی ہیں۔ تو الحمدللہ پھر آدمی عملی قدم اٹھاتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے گناہوں سے بچیں، نیکیوں پہ استقامت حاصل کریں، اور جتنے معاملات ہمارے ساتھ ہیں، خصوصاً مالی معاملات، یہ تو میں ہر ایک کو مشورہ دوں گا، آپ جو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا سارا حساب و کتاب ایک ڈائری میں بنا کر رکھیے۔ میں نے کس کو کتنا دیا ہوا ہے، کس بینک میں کتنا اکاؤنٹ ہے، کہاں میں نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، کتنی ہے، کس کا دینا ہے، کس سے لینا ہے، ڈیٹ وائز آپ اس میں لکھیے۔ اور یہ کوئی ایسی دستاویز، چاہے آپ گھر میں نہ رکھیں، اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ کوئی مطلع ہو جائے گا اور آپ نہیں چاہتے گھر والوں کو بتانا، کسی نہ کسی مقام پہ ضرور رکھیے۔ کوئی قابل اعتماد دوست ہوں، 1-2 جگہ پر ان کو آپ بنا کر، ایک اس کے پاس امانت رکھ دیں، اس کے پاس کہ مر جاؤں تو میرے گھر والوں کو دے دینا، لیکن کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ کر جانا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہوا، 10 آدمی آ کے کھڑے ہو گئے جنہوں نے قرضہ لیا تھا، اب کوئی ثبوت نہیں ہے، اب اولاد پریشان ہے، اور 50 جگہ والد صاحب نے قرضہ دیا ہوا تھا لیکن کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جیسے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی اور کو تو معلوم نہیں، پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح ورثاء محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے
ایک وصیت نامہ تیار کرنا ضروری ہے، اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں بھائی مجھ حج فرض ہو گیا تھا میں نہیں کر سکا، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے اتنی میں نہیں ادا کر سکا، اتنی اتنی نمازیں رہ گئیں، اتنے اتنے روزے رہ گئے، تاکہ گھر والے فدیہ ادا کر سکیں۔ یہ سب کے سب سوچ، اس پر عمل، یہ موت کی یاد کرے گی۔ موت یاد آئے گی، موت کو ہم یاد کریں گے تو یہ تمام کام کرنے کو دل چاہے گا کہ جلدی جلدی سمیٹ کے رکھ دو، زندگی کو پھیلاؤ نہیں۔ ہم لوگوں نے اتنا زندگی کو پھیلایا ہوا ہے، اپنی مصروفیات اتنی بڑھائی ہوئی ہیں کہ موت ہی اس کو سمیٹے تو سمیٹے، اس سے پہلے ہم خود سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک شعور بیدار کر کے، ایک سوچ بیدار کر کے، موت کو یاد کر کے، ان کو مطلب ایک قرینے کے ساتھ، ایک سیٹنگ کے ساتھ تمام چیزوں کو رکھنا، اس کا ہمیں بھی شعور حاصل نہیں ہوتا۔ یہی ہے پھر آدمی مر جاتا ہے، پیچھے والے بھگتتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو سننے والے ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح آپ ڈیوائیڈ کر دیں، کچھ حصہ آپ کا یہاں کا ہے، کچھ باہر آگے کا ہے، اور آگے کے لیے تیاری کرنے کے سلسلے میں دو ہیں کہ ایک آپ خود آگے جائیں گے، دوسرا کچھ لوگوں کو آپ پیچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور اپنے لیے آگے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سب اسی وقت آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب موت کو بکثرت یاد کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں تمہارے امتحان لینے کی غرض سے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم بھلائی، برائی، خیر، شر سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں کبھی تو اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں، حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور کبھی نعمت چھین کر یا اس کی کمی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کبھی نیک عمل کا موقع فراہم کر کے آزماتا ہے کہ یہ اس کو اختیار کرتا ہے کہ نہیں، کبھی برائی کے موقع آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے، جب چاہے آدمی گناہ کر لے۔ یہ ایک نئی آزمائش ہے کہ اب یہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی جانوں کی کمی، کسی کو مار دیا، کسی کو اولاد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، سالہ سال شادی گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کاروبار میں تنزلی ہے، کسی کو اتنی ترقی ہے کہ پیسہ اتنا آ رہا ہے کہ اس کو جمع کرنے کا، شمار کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اگر ایک شخص دنیا میں آمد کے مقصد کو درست طریقے سے جان لے تو کبھی اس کے زبان پر تنگ دستی کا، نعمت کی کمی کا شکوہ بیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ ایک قیدی ہے، قید خانے میں جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال گزارنے، اور اب مجھے جیل کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہی پڑے گا۔ وہ باہر کی آسائش کو نہیں تلاش کرتا۔ اگر کوئی مطلب مشہور آدمی ہو، کوئی بڑی سورس والا، وہ الگ بات ہے، VIP جیلیں بھی ہوتی ہیں، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، کہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جب جیل میں جاتا ہے تو ایک ذہن بنا کر جاتا ہے کہ جو باہر کا بہرحال عیش و آرام ہے وہ یہاں نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شکوہ بھی بیدار نہیں ہوتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، ڈھانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، باقاعدہ ایک اٹھنے کا، سونے کا، لیٹنے کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے، جدول ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، مخصوص غذا ہے، مخصوص کام ہے، وہ اسے کرنے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا ذہن بنا ہوتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا، وقت گزارتا ہے، بس کسی بھی طریقے سے ٹائم پاس ہو جائے، میں باہر نکل جاؤں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود نبی نے تقسیم بیان فرما دی کہ مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے۔ جب یہ قید خانہ ہے تو قید خانے میں انسان کسی کمی نعمت کا شکوے میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ وقت تو گزارنا ہے، اس کے بعد پھر جب باہر نکلیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس کافر کے لیے اس کو جنت قرار دیا کہ کافر کے لیے یہی جنت ہے، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں، انہیں وہاں تو کچھ ملے گا نہیں، تو وہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، ہر قسم کی آسائش کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کی آسائش مل جائے، سہولتیں مل جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، دنیا جنت بن جائے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں بلکہ کافر کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ بالکل اس طریقے سے رہے گا جیسے قید خانہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنگلے، کوٹھیاں، بینک بیلنس سب ختم کر دیں، ایئر کنڈیشن نہ لگائیں گھر میں، کار وغیرہ نہ رکھیں، سائیکلوں پہ سفر کریں یا پیدل سفر کریں، جھگیوں کے اندر رہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، تبھی یہ قید خانہ محسوس ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں کیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اگر ایک کوٹھی بنگلے میں شخص رہتا ہے تو کیا اس کو کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہے؟ اسے اور نئے قسم کے ٹینشن ہے۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے، بالفرض بڑی عزت ہے اس کے پاس، بہت مقام ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، اسے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اسے عام آدمی سے زیادہ ٹینشن ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ٹینشن اگر عام آدمی پہ ڈال دیا جائے تو شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ اعصابی قوت زیادہ رکھتا ہے جو ایک پولیٹیکل مطلب راستے پر ہے، اس کے اعصابی قوت زیادہ ہوتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، تو ان کے لیے بھی دنیا قید خانہ ہی بن جاتی ہے، اگرچہ چند آسائشیں حاصل ہو رہی ہیں لیکن چند چیزوں کے معاملے میں ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا مقصود نہیں کہ دنیا کو واقعی ایک جیل خانہ بنا لو، بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جیسا جیلر کہتا ہے ویسے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس سے قطع نظر دنیا قید خانہ ہے، جیسا اللہ نے فرمایا ویسی زندگی گزارنی ہے، اور یہی ہمارے لیے آزمائش ہے، اب کسی بھی منصب پر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔